آپ جب 25 سال سے نیچے عمر کے ہوتے ہیں نا، 25 سے نیچے، تو آپ کو ٹریپ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ کسی بھی بات سے گھبرا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی آپ کو آپ کی کوئی فیک ویڈیو ہی بنا کے دکھا دیتا ہے تو آپ تو گھبرا جائیں گے کہ کیا کیا ہو گیا، اب یہ کہیں ویڈیو کسی کو نہ دکھا دے. اور پھر اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرے ماں باپ کو نہ پتہ چل جائے، میرے بہن بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے، انسان مزید گناہ کے اندر اور زیادہ ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اے مرد مومن، اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے تو دنیا کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو نقصان میں نہیں ہے. فیصل آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہر موقع پہ اور بالخصوص میڈیا پہ ایک توانا آواز اور ایک مثبت آواز، ایک پرامن شخصیت، انتہائی معتدل شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، محترم المقام حافظ بلال احمد صاحب، ڈائریکٹر AB میڈیا، محترم جناب حافظ محمد بلال بٹ صاحب، ان کی خدمت عالیہ میں گزارش ہے کہ نشست پہ تشریف لائیں. آپ کا موضوع ہے اسوہ رسول اور ہمارے معاشرتی رویے. اس موضوع پہ انشاءاللہ الرحمن شیخ کے محترم گفتگو فرمائیں گے. آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ ان کی گفتگو کو آپ نوٹ بھی فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اچھا سلسلہ الحمدللہ یوتھ فورس کی جانب سے یہ شروع کیا گیا ہے. میں ذاتی طور پر اکثر اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جذبہ ایسا رکھا ہے کہ وہ روحانیت کا متلاشی رہتا ہے. یہ جذبہ بطور انسان میں پایا جاتا ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ہندو ہے تو وہ اپنے مندروں میں وقت گزار کے روحانیت ڈھونڈ رہا ہے. کوئی عیسائی ہے تو وہ ادھر سے جو ہے وہ کوئی روحانیت کا متلاشی ہے. تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ایک کیفیت رکھی ہے کہ اس دنیا کے جو غم، دکھ، پریشانیاں اور مصائب ہیں، انسان چاہتا ہے کہ کوئی وقت ایسا ہو کہ جس میں اس کو اللہ کی بات سننے کو ملے، اس کو دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، وہ صرف اللہ کی بات سنے، آخرت کی بات سنے اور اس کی روح میں وہ سرایت کرتی چلی جائے اور اسے سکون میسر آ جائے. اور ایسی کیفیت یقیناً ایسی محافل کے اندر انسان کو مل جایا کرتی ہے. یہ روحانیت کی محافل جو ہے یہ انسان کی اس ضرورت کو پورا کر دیتی ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ گاہے بگاہے اس طرح کے پروگرامز اور اس طرح کی محافل میں شرکت کرے. باوجود اس کے کہ انسان کتنا ہی صاحب علم اور کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بات سننے سے اثر انداز ہوتی ہے وہ پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے. سننے کی ایک اپنی تاثیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کائنات کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک دفعہ صحابی کو بٹھا کر کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے. فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے قرآن سنوں، میں تم سے سنوں قرآن کو، میرا آج قرآن سننے کو دل چاہتا ہے. صحابہ پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے. تو یہ جو میں جو باتیں آپ کو کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، یہ وہی باتیں ہوں گی جو شاید کہ آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھ رکھی ہوں، لیکن
یہ مجلس، یہ مسجد، یہ رات کی تاریکی، یہ ہمارا اکٹھا ہونا، یہ ایک نظم کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب روح کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایسی اجلی، صاف اور شفاف تھی کہ میں اور آپ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میرا خیال ہے یہاں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی ہیں، مکس سی گیدرنگ مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن ہر انسان کی نا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے، اپنے بیوی سے اگر شادی ہوئی ہے تو، یا اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، وہ اکثر یہ کہتا ہے کہ یہ باتیں جو ہماری ہیں یہ کہیں باہر نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا، ہم اپنے دوستوں کی نجی محفل میں ہوں تو کیا کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں صرف ہمارے دوستوں کی ہیں، یہ باہر نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ گھر کی باتیں ہوں تو جو شادی شدہ ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بیگم کو سب سے پہلی ہدایت جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں کہ کار دی گل باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ہماری کوئی بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، لیکن کائنات کے اندر ایک ذات اتنی صاف اور شفاف زندگی گزارنے والی بھی تھی کہ جس نے اپنے دوستوں کو، اپنی ازواج کو، اپنے ساتھ ملنے والے ہر فرد کو یہ اجازت دی تھی کہ تمہیں کھلی اجازت ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات تم بیان کر سکتے ہیں۔ میں غصے میں ہوں، میں مزاح میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں سفر میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میں کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ غصے میں آ گیا تھا میں، وہ کہتے ہیں گالا بہت کٹی ہیں، وہ اصل چ منو غصہ بڑا آ گیا، یہی کہتے ہیں نا، یعنی ہم وہ غصے کو اپنا ایکسکیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بس نہیں چلا تھا، میں چونکہ غصے میں تھا تو لہذا مجھ سے یہ بدتمیزی ہو گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو غصہ آتا تھا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی غصے کے جذبات ہی نہیں تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ غصے سے آپ کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی تھی، صحابہ کرام آپ کے چہرے پر غصے کے آثار کو پہچان لیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں کبھی بد کلامی نہیں کی، اور آپ اپنے صحابہ سے مزاح بھی کرتے تھے، لیکن مزاح میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی کسی کی انسلٹ نہیں کی، کبھی کسی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی۔ یہ ہمارے معاشرے کے کچھ ایسے رویے ہیں کہ جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اصلاح تبھی ہو سکتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بطور نمونہ ہو، تمہیں سیرت کے بارے میں پتہ ہو، اور پھر اس کے مطابق تم اپنی کردار سازی کرو۔ یہاں پر ایک بات کی طرف میں اس میڈیا کے دور میں آپ کی نشاندہی کر دیتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا سے تو ہر بندہ ہی وابستہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے۔ میرے پاس نا ایک دفعہ اسی طرح نوجوان نہیں کہہ لیں، جوان کہہ لیں، وہ ایک لڑکا ملنے آیا، موبائل بڑا یوز کر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ذرا سخت طبیعت کے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار اتنا موبائل استعمال کرتا ہے، تیرے والد صاحب تینوں کچھ کہندے نہیں؟ کہتا ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ۔ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਹੱਜਦ ਵੀ मोबाइल से पढ़ते हैं। तो मैं ये मजाक के लहजे में आपको समझाने की बात क्या थी कि मोबाइल, कौन है बंदा जो इस वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करता है? वो 6 माह की बच्ची के भी सामने रखो ना तो वो दूध नहीं मांगती, वो कहती ठीक है मोबाइल लाई रखो, कोई गल नहीं, वक्त गुजर जाएगा। ये ऐसा एक फितना है। तो इस मोबाइल से वाबस्तगी की वजह से नौजवानों के अंदर बहुत सी ज़हनी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो गई, ज़हनी खलफिशार बहुत सा पैदा हो गया है। बस बहुत सी मायूसी की कैफियतें जो है वो नौजवानों के अंदर पैदा हो गई। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब हमारी यानी आप कह लें कि नौजवानी की उम्र थी, तो आज से 15-20 साल पहले कभी हमने नौजवानों को ऐसे परेशान नहीं देखा था कि किसी नौजवान ने कहा कि ओह मुझे बस डिप्रेशन हो गया है और मुझे जो है वो परेशानी की वजह से नींद नहीं आती है, या मुझे सुसाइड के थॉट्स आते हैं, मैं कोई ख़ुदकुशी करने का सोच रहा हूँ। बल्कि आपसे आज से 15 साल पहले, नौजवानों को तो पता नहीं होगा, बुज़ुर्ग जानते हैं कि आज से 15-20 साल पहले ना ये साइकेट्रिक्स जो होते हैं ना, माहिर नफ्सियात, ये ढूंढने से भी नहीं मिलते थे। कोई खाल कहीं कभी सुना ही नहीं था हमने। मुझे नहीं याद कि हमने अपनी जवानी में, नौजवानी में कभी ये सुना हो कि कोई यहाँ माहिर नफ्सियात भी। और इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा रश जो है वो आपको इनके पास लगे, महीने का टाइम, महीने बाद टाइम मिलता है। जो दिमागी अमराज के डॉक्टर हैं ना, उनका महीने बाद टाइम मिलता है। ये सब वजह जो है ये इस सोशल मीडिया की वजह से हमारे नौजवानों के अंदर ये इन्हिराफ आ गया है। मैं इसकी चंद एक मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे एक नई इस्तिलाह इस सोशल मीडिया पे आई और वो थी मोटिवेशनल स्पीकर्स। ठीक है, ये इस्तिलाह आपको पता है हर बंदा यूज़ करता है, उलमा भी बाज़ यूज़ करते हैं अपने लिए, खुताबा भी लिखते हैं अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब होता है कि आपके अंदर एनर्जी भरना, आपको मोटिवेट कर देना, आपको जुर्रत देना, हिम्मत देना, एक आग लगा देना, एक लगन आपके अंदर पैदा कर देना, इसको कहते हैं मोटिवेशनल, गुफ्तगू करने वाला। तो गैर इस्लामी मोटिवेशनल स्पीकर्स ने नौजवानों का बहुत नुकसान किया। नंबर 1, आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, मैं याद रहे कि जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ तो ये बात आप खुद ही समझ लीजिएगा कि इससे मुराद मेरी वो हैं जो बेदीन हैं या गैर इस्लामी गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, उन मोटिवेशनल स्पीकर ने सबसे पहला नुकसान जो है वो नौजवानों का क्या किया कि उन्होंने नौजवानों को ये बावर करवाया कि अगर तुमने पैसा कमाने में महारत हासिल नहीं की तो तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम नाकाम हो। अगर तुम आला डिग्री नहीं पा सके तो तुम्हें कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, तुम नाकाम हो। अगर तुम वो देखो फलां, और वो ये भी अफसोस की बात है कि वो ये मोटिवेशनल स्पीकर जितनी भी मिसालें देते हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक की, अमेरिका की और काफरों की, गैर मुस्लिमों की कामयाबी, उनकी सक्सेस के 7 उसूल, कोई 15 उसूल, कोई 5 उसूल, कोई 3 उसूल, वो उसूल कहाँ से वो बयान करते हैं? वो उसूल गैर मुस्लिमों से लेकर बयान करते हैं। उन गैर मुस्लिमों की कहानियाँ सुनने की वजह से, उनके उसूल सुनने की वजह से हमारे नौजवान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मोहब्बत कम हो रही है और उनकी मोहब्बत बढ़ रही है। वो ये समझता है कि कामयाबी के उसूल उधर से आते हैं, जबकि उस नादान को ये नहीं पता कि कामयाबी के सारे उसूल तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत में अल्लाह ने रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो नौजवान, अब हर इंसान जो है वो ऊपर तरक्की के लेवल के ऊपर तो नहीं ना पहुंच सकता। हर इंसान को अल्लाह ने डॉक्टर बनने के लिए तो पैदा नहीं किया, किसी ने, हर एक ने पायलट तो नहीं बनना, किसी ने मजदूरी भी करनी है और किसी ने वेल्डिंग का काम भी करना है, किसी ने बिजली का काम भी करना है, किसी ने एसी भी ठीक करने हैं, किसी ने ड्राइवर भी बनना है, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ।
لیکن موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کے بعد ایک نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دنیا نہ کما سکا تو میرا جینا کوئی جینا نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال یہ ضروری نہیں ہے، رب اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو مسجد النبوی کے اندر گمنام عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اس سے بھی اللہ راضی ہو گیا تھا نا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تھا۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو ان موٹیویشنل سپیکر سے بچانے کی ضرورت ہے، خود کو بچائیں، وہ سنیں جو مثبت ہو اور آپ کی شخصیت کو مثبت طرف لے کے جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے، نادانی کی عمر، کہ اس میں یہ بھی جج کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سی بات ہم پر کیا اثر چھوڑ رہی ہے۔ انسان کے اوپر باتیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے دماغ کی کیفیت جو ہے وہ بہت سلو بدل رہی ہوتی ہے، اور کچھ سالوں کے بعد اس کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور پھر اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ وہ اسٹیج تک پہنچا کیسے۔ دوسری چیز، آپ جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھیں گے، ان کی گفتگو کے علاوہ ان کے اندر، ان کے کردار کے اندر جو بات آپ کو نظر آئے گی وہ نظر آئے گی دکھاوا اور شوشا، ٹھیک ہے؟ لینڈ کروزر گاڑی یا ویگو ڈالا، آگے پیچھے لوگوں کی بھرمار، استقبال پہ انتہائی پروٹوکول، سٹیج کے اوپر انتہائی شاندار ڈیکوریشن، گفتگو کا ایک بڑا ہی جاذبیت والا انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا لوش لائف سٹائل بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، اپنے گھروں کی جو ان کی بیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جب ایک نوجوان اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ نوجوان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار زندگی تو اس کی ہے، ہم تو سب فضول ہی بیٹھے ہیں۔ سوچتا ہے کہ نہیں؟ وہ ویسا بننا چاہتا ہے، وہ اس سٹیج تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہو اور اس کے بھی آگے پیچھے لوگ پھریں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ ہر بندہ تو وہاں پہنچ نہیں سکتا نا، اللہ نے بنایا نہیں ہے نظام ایسا، تو جب وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو وہ اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اے مرد مومن، اگر تو 5 وقت کا نمازی ہے تو دنیا کا کوئی نقصان بھی ہو جائے تو نقصان میں نہیں ہے، تو گھاٹے میں نہیں ہے۔ اگر تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر تو والدین کا فرما بردار ہے، اگر تیرا بولنا اچھا ہے، اگر تو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، تو بھلے دنیا کے کسی مقام پہ بھی نہ پہنچے، تو بھلے ایک دکان پر ٹائر کو پنچر لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیا پتا کہ اس رب کی نگاہ میں تیری قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن یہ تصور اس دنیا کی اور سوشل میڈیا کی اور ان سپیکرز کی تقاریر نے ہمارے اندر سے ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا، اللہ کے بعض درویش بندے ایسے ہوتے ہیں، کسی کے گھر اگر رشتے کا پیغام بھیجیں تو کوئی ان کا رشتہ نہ قبول کرے۔ کسی کے گھر سادے بندوں کو کوئی اتنی جلدی تو نہیں نا رشتہ ہو جاتا درویش آدمیوں کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر رشتے کا پیغام بھیجے نا تو کوئی ان کو جلدی ہاں نہ کرے، لیکن وہ سادے بندے اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ پر اگر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ لوش لائف سٹائل کے پیچھے نہ بھاگیں اور اپنے آپ کو اس سادگی کی طرف ہمیشہ سے رکھیں جو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، جو صحابہ اکرام کی تھی، جو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور یہی اقبال نے کہا تھا کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ اقبال نے کہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ پیسے سے بڑے کام ہوتے ہیں، اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مانا کہ پیسے سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج کل نوجوان بھی یہی سوچتے ہیں میرے پاس بس یہ گاڑی آ جائے، میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے، بس پھر لائف ہے، فلاں کالونی میں مجھے گھر مل جائے، فلاں عہدے پر میں پہنچ جاؤں، بس زندگی تو پھر ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں مانا پیسے سے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن میری بات ہے کہ یاد رکھنا مسلمانوں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا تونگری سے نہیں۔ مسلمانوں کو دنیا میں اگر شان و شوکت، عزت، ترقی ملی ہے نا، اقبال کہتا ہے پیسے سے نہیں ملی، سادگی سے ملی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، آج کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ آج کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ کم ہے؟ نہیں، پیسہ بہت ہے، پیسے کے انبار لگے ہوئے ہیں، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، گولڈ کے، سونے کے، معدنیات کے ذخائر جتنے بھی ہیں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد میں ہیں، لیکن مسلمانوں کی شان و شوکت نہیں ہے۔ اس لیے پتہ کیا چلا کہ دنیا میں عزت پانے کے لیے دولت ضروری نہیں ہے، دنیا میں عزت پانے کے لیے وہ درویشی اور وہ سادگی ضروری ہے جو انسان کو اللہ کا قرب نصیب کر دیتی ہے، جو انسان کو اللہ کے ہاں مقام عطا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس سادگی کو اپنانا بھی بے حد ضروری ہے آج کے اس دور میں، جبکہ انسان نمائش کی طرف بھاگ رہا ہے اور انسان بود و باش جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بالخصوص نوجوانوں کو۔ پھر اس عمر کے اندر آج کے دور میں ایک فتنہ ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ کچھ ہمارا معاشرہ، اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے اتنی جلدی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں شادی کرنے کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہم نے اپنی لوازمات، اپنی زندگی کے معاملات بہت بڑھا لیے ہیں، اور جب تک ہم اس لیول تک نہیں پہنچتے ہم شادی کے قابل سمجھے نہیں جاتے۔ تو اس اسلام میں پھر نوجوانی کی عمر میں انسان بھٹک جاتا ہے، کیونکہ رسائی بہت آسان ہے نا، اپوزٹ جینڈر سے، یعنی لڑکے کی لڑکی سے اور لڑکی کے لڑکے سے رسائی، تعلق بنانا، اپروچ کرنا، ملنا ملانا، یہ بہت آسان ہے۔ تو اس فتنے سے بھی نوجوانوں کو خود کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ میں ایک نصیحت کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس جوانی کی عمر میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، صرف ایک چیز کا، کہ نوجوانی میں کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے پائے، دامن کو کوئی بھی داغ ایسا نہ لگنے پائے، غلطی کوئی ایسی نہ ہونے پائے جو بعد میں جا کے آپ کے لیے پچھتاوے کا یا ندامت کا باعث بنے۔ اگر اس عمر میں اپنے آپ کو آپ پاک دامن رکھ لیں گے تو یہ پاک دامنی آپ کے کردار کو مضبوط کر دے گی۔ آئندہ وقت میں معاشرے کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی شخصیت کو اور آپ کے دوست احباب میں آپ کی شخصیت کو ایک باوقار شخصیت بنا دے گی، اگر آپ اس عمر کے اندر اپنی جوانی کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین مثال جو ہے وہ انبیاء کرام میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ہم میں سے اکثر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی کسی مالدار خاتون سے ہو جائے، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ یہاں تو نہیں کھڑے کرتے، لیکن دل میں یہی سوچتے ہیں یار کوئی ایسی مل جائے نا جدھا کم از کم ایک پلازا ہوئے، کرایہ اندر رہے، چپ کر کے بہ کے کھاندے رہیے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ فطری بات ہے، نوجوانی میں انسان جب شادی کرنا چاہتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ مالدار ہو۔ اس میں کوئی بری بات نہیں، آپ تجھے کھڑا بھی کر دو تو کوئی ایسی گل نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس میں سے ایک مال بھی ہے، لیکن دین کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔
تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اور خوبصورت چاہتا ہے, حسن والی چاہتا ہے اور خاندان والی چاہتا ہے, اور اگر وہ کسی رئیس اور سردار خاندان سے ہو تو انسان کہتا ہے کیا ہی بات ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جس عورت نے دعوت گناہ دی تھی وہ اس دور کے اعلیٰ خاندان کی عورت تھی, وہ اس دور کی حسین ترین عورت تھی, وہ اس دور کی مالدار ترین عورت تھی, لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. یہ کمال کی بات تھی. اور پھر نہ صرف اس کو ٹھکرایا بلکہ اس کے مقابلے میں جیل جانے کو جو ہے وہ قبول کر لیا, مگر گناہ کو سینے سے نہیں لگایا. تو یہ بھی آج کے نوجوان کو اس پر تھوڑی سی ہمت, تھوڑی سی جرت جو ہے وہ پیدا کرنی پڑے گی کہ اس موبائل کے فتنے میں کسی اور فتنے کا انسان جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے. باتیں طویل ہو گئیں, ایک آخری بات میں گوش گزار کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. کچھ ایسے جدید فتنے ہیں جن کے بارے میں نوجوانوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے. تو ایک تو میں, آپ تو خیر میرا خیال ہے کہ عمر میں, اس عمر میں نہیں ہے, بہت تھوڑے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بات نصیحت آموز ہے, آپ کو زندگی میں کسی وقت بھی کہیں بھی کام دے سکتی ہے. دنیا کے اندر اس وقت ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, اور نوجوانی کی عمر میں بندے کو بلیک میل بہت آسانی سے کیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ جب 25 سال سے نیچے عمر کے ہوتے ہیں نا, 25 سے نیچے, تو آپ کو ٹریپ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ کسی بھی بات سے گھبرا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کوئی آپ کو آپ کی کوئی فیک ویڈیو ہی بنا کے دکھا دیتا ہے تو آپ تو گھبرا جائیں گے کہ کیا ہو گیا, اب یہ کہیں ویڈیو کسی کو نہ دکھا دے. اور پھر اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میرے ماں باپ کو نہ پتہ چل جائے, میرے بہن بھائیوں کو نہ پتہ چل جائے, انسان مزید گناہ کے اندر اور زیادہ ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اپنی بات کو ذرا کھل کے بیان کر دیتا ہوں. ایک ٹیکنالوجی ہے دنیا کے اندر ڈیپ فیک کے نام سے, شاید آپ نے نام سنا ہو, ڈیپ فیک. اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ہو بہو کسی بھی انسان کو اٹھا کر کسی بھی ویڈیو کے اندر سیٹ کر دیتی ہے, اور عام بندہ جب تک کہ لیب سے اس ویڈیو کو ٹیسٹ نہ کروایا جائے کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے یا یہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ڈیپ فیک کا سب سے زیادہ استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ نوجوان لڑکوں کو, نوجوان لڑکیوں کو پورن ویڈیوز کے اندر ان کی ویڈیو کی ڈال کر اس کے ذریعے سے بلیک میل کر کے ان کے ساتھ مزید گناہ کی روش کو جاری رکھ کے اس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس طرح کے جو جدید فتنے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے. اور اسی طرح یہ جو پیسے کمانے کی لت ہے نا, دن دگنی اور رات چگنی, اس نے بھی نوجوانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. مجھے نوجوانوں کی طرف سے ویسے سب سے زیادہ سوال یہی آتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن نکلی ہے 30,000 روپیہ جمع کراؤ تو تانوں روزانہ دا 2,000 روپیہ ملی جائے گا. ایسے ہے کہ نہیں ایسے ہے؟ اور یہ سب فراڈ ہے. یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کہاں جا کے پکڑے جاتے ہیں. کچھ آپ کما لیں تب آپ پھنس جائیں, یا نہ کمائیں تب آپ پھنس جائیں. ڈبل شاہ دنیا میں کوئی نہیں ہے, یاد رکھیں, جو مثبت طریقے سے آپ کو ڈبل کر دے. محنت, لگن اور وقت لگتا ہے. کامیابی تک پہنچنے کے لیے محنت لگتی ہے. جتنے بندے بھی جو آن لائن پیسے اوریجنل کما رہے ہیں نا, کسی سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, ہمارا کئی لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, وہ بغیر محنت کے نہیں کما رہے, صرف ویڈیو دیکھ دیکھ کے نہیں کما رہے, صرف کلک کرنے سے نہیں کما رہے, اور راتوں کو جاگ کے کماتے ہیں. ان کے اندر کوئی نہ کوئی سکل ہوتی ہے, کوئی ایبلٹی ہوتی ہے, کوئی کوالٹی ہوتی ہے جسے وہ یوز کر کے پیسے کماتے ہیں. تو نوجوانوں کو سب سے زیادہ ٹریپ اس وقت اس جدید ٹیکنالوجی سے کیا جاتا ہے کہ یہ ٹائنز جیسے, یہ بٹ کوئن جیسے, یہ ٹائنز کے بارے میں ہمارے کوئی دوست پھنس گئے, بڑا اس کو میں نے سمجھایا ہو کہ نہ جی نہ, بس وہ جڑی باہر لینڈ کروزر کھڑی وہ میری ہو کے ہی رہنی. اب اس کو اگر آپ بات کریں نا تو وہ اتنی بڑی گالیاں دیتا ہے ٹائنز والے.
اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ پیسہ کمانے کی لت میں کبھی بھی آپ نے کوئی ناجائز راستہ یا کوئی ایسا راستہ جو راتوں رات آپ کو امیر بنا دے، کوئی آپ کو ایسے خواب دکھائے کہ بس آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، تو یہ سب جو ہے یہ اس وقت اس جدید دنیا کے اندر یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، اور نہ تو آپ نے خود کسی کو دھوکہ دینا ہے اور نہ ہی کسی سے دھوکہ کھانا ہے۔ اتنی صلاحیت انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی اسے دھوکہ بھی نہ دے سکے۔ تو ایک آخری بات، اپنی اس عمر میں، نوجوانی کی عمر میں، اپنی باتوں کو راز رکھنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ جب آپ راز رکھیں گے آپ پھنس جائیں گے۔ کوئی کتنا آپ سے برے سے برا بھی کیوں نہ کر لے، اپنے باپ کو جا کے ضرور بتائیں۔ اگر بڑا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو جا کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ کسی کو اگنور کریں گے نا تو وہ یقین مانیے کہ آپ کی جان تک لینے پہ آ جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی اگر جوانی کی عمر میں آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی انسان ہے، ماں باپ بھی اس عمر سے گزرا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس عمر میں میرے بچے سے کچھ ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، اپنی غلطیوں کو یا کوئی اگر آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو ہڈن رکھنے کی کوشش نہ کریں، اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ آپ کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں آئیں، میں آپ کو سمجھا سکا کہ نہیں، بہرحال یہ چند ایک باتیں جو میں کر سکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا اسی طرح کام لیتا رہے۔ اور میں شکر گزار ہوں میزبان کا، بلکہ مجھے نام آپ کا آپ محسن حمید صاحب اور ابراہیم صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان یوتھ فورس والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ خاکسار کو آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی محفل میں مزید برکت پیدا فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ماہانہ وار جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا یہ دین کا بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔